अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है गज़ब लिल हक़, और अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक हो चुका हुआ है। अफ़गानिस्तान बॉर्डर के ऊपर भी स्कर्मिशेस पहले हुई थी, और उसके बाद आज पाकिस्तान एयरफोर्स भी उसमें शामिल हुई और उन्होंने भी अटैक किया है। अब ये जो झड़पें हैं, इनके बारे में अभी तक जो हम जानते हैं वो यही है कि तालिबान हुकूमत की फ़ोर्सेस के दरमियान जो झड़पें हम कल परसों से देख रहे थे, और ये बाकायदा बाय द वे हमने 1 हफ़्ता पहले आपको बता दिया था। फैसल मोहम्मद साहब के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि रोड टू बगराम जो है ये शुरू होने वाला है। दोबारा जुमेरात की रात को ये सिलसिला शुरू हुआ, और सरहदी इलाकों में ताहाल कशीदगी अभी तक पाई जा रही है। और ये जो सूरत हाल है, इस पर मुख्तलिफ क्लेम्स आ रहे हैं, अभी तक कोई ऑथेंटिसिटी के साथ बात नहीं की जा सकती, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ जो जगह हैं वहाँ पे अटैक्स की सूरत में बहुत सारी जानें गई हैं। अब 21 फरवरी के जो हमले हैं उनके के बाद हमने देखा कि पाकिस्तानी पोस्ट को निशाना बनाया गया था, और उसके बाद पाकिस्तान ये कहता है कि ये बिला इश्तियाल जो हमले किए गए थे उसके जवाब में हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे जो वज़ीर इत्तलात साहब हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, उनके मुताबिक काबुल, पक्तिका और कंधार में भी पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान के दिफाई अहदाफ को निशाना बनाया है। हमारे जो वज़ीर इत्तलात साहब हैं वो उनका दावा ये है कि अब तक पाकिस्तान के हमलों में अफ़गान तालिबान के 133 एहलकार हलाक और 200 से ज़्यादा हलाक भी ज़ख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब जो है अफ़गानिस्तान, तालिबान हुकूमत जो है वो भी यही क्लेम कर रही है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी काबुल में पाकिस्तानी हमलों की तस्दीक उन्होंने की है, ताहम उनका ये कहना था कि इनमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब ये अजीब बात है कि जहाँ पे अटैक्स हुए हों तो वहाँ पे कोई नुकसान ना हुआ हो। बहरहाल अफ़गानिस्तान में तालिबान की जो वज़ारत दिफ़ा है, उन्होंने भी ये दावा किया है कि उसकी फ़ोर्सेस के हमलों में 55 पाकिस्तानी फ़ौजी उनके बकौल हलाक हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद को यरग़माल बना लिया गया है। अब ये सिचुएशन जो है उसमें ख्वाजा आसिफ साहब हमारे वज़ीर दिफ़ा जो हैं, वो भी आ गए हैं। उन्होंने भी कहा कि खुली जंग की धमकी उन्होंने दे दी है, और कहा है कि उनके सब्र का पैमाना अब लबरेज़ हो चुका हुआ है, और ये बीबीसी भी रिपोर्ट कर रहा है इस तरह की जो चीज़ें। ये किधर जा रही है जंग? इसके अलावा जो बाकी पाकिस्तान में इमरान खान की सिचुएशन है उसको भी ज़रा ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे, और बात करेंगे साबिक़ एम्बेसडर जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब से, उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। करामतुल्लाह गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम कसाना साहब। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। ये जो सूरत हाल बन रही है, जो अभी डेवलपिंग स्टोरी है, क्योंकि ये चेंज हो रही हैं, इसके फिगर्स भी चेंज हो रहे हैं, और जो हम बात कर रहे हैं एज वी स्पीक, तो सिचुएशन जो है बदलती चली जा रही है। ये जो अटैक हुआ है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? इसको अफगान हुकूमत जो है वो भी कंडेम कर रही है, और पाकिस्तान में एक हम देख रहे हैं कि जंगी फिजा भी कायम हुई हुई है, गजब लिल हक का नाम उन्होंने रखा है। तो ये हो क्या रहा है जी? इसका क्या इम्पैक्ट होगा और क्या इसकी रेमिफिकेशंस होंगी जी? कसाना साहब, ये झड़पों का सिलसिला तो आपको याद होगा कि पिछले बरस अक्टूबर से जारी है, और इन झड़पों को ख़त्म करवाने के लिए तुर्की और कतर की हुकूमतों ने फरीक बन के बीच में मदाखलत की थी, बीच बचाव किया था, और कतर में ही वो मुआहदा हुआ था जंग बंदी का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। लेकिन हमारे अस्करी ताले आजमाओं के पास ये एक आजमूदा नुस्खा है कि जब कभी उनकी मुश्किलात बढ़ती हैं, जब कभी उनकी परेशानियों में इजाफा होता है, तो वो हमेशा तबले जंग बजा देते हैं, और इसलिए कि उससे कौम की जो गैरत है और हमीयत है वो जाग उठती है, और उनको एक रेलिंग राउंड का नुक्ता मिल जाता है। वो एक परचम के तले जमा हो जाते हैं। तो ये नुस्खा हमारे अस्करी ताले आजमाओं का आजमूदा नुस्खा है। वो जो वो कहावत है पाकिस्तान में कि गीदड़ सिंगी उनको हाथ है, हाथ लगी है, और ये उसको बार बार इस्तेमाल करते हैं, खुसूसन ऐसे मौके पर जब वो मुश्किलात का शिकार हों। और आपको मालूम है कि इमरान खान के हवाले से मुल्क में भी दबाव बढ़ता जा रहा है, और बैनुल अक़वामी दबाव भी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से हमारे अस्करी ताले आजमाओं को वो जो मुल्क पर काबिज हैं, जो मुल्क को अपनी जागीर समझकर जिस तरह से चाहें उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि वो तालिबान के कार्ड को इस्तेमाल करें और ऐसा माहौल पैदा कर दें जिससे कौम की हमदर्दियाँ उनको हासिल हो जाएं। आपको याद होगा कि हमारे
आसिम मुनीर साहब को डोनाल्ड ट्रंप ने, जिन्होंने अब कल ही अपने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में बड़ी अपनी अपनी डींगे हारी, वो तो उनका डींगे मारी इसलिए कि उनका आजमूदा नुस्खा है, वही अपनी तारीफ अपनी तौसीफ के शहर में मुब्तला हैं। तो उन्होंने फील्ड मार्शल साहब के लिए लंच का एहतमाम किया था वाइट हाउस में पिछले बरस, और उसके बाद वो बार बार जिक्र करते रहे हैं कि फील्ड मार्शल उनके पसंदीदा अस्करी जर्नल हैं। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ये नारा लगाया था कि वो काबुल के बाहर जो बागराम की एयर बेस है उस पर दोबारा कब्जा करना चाहते हैं, और आम ये तासुब था कि पाकिस्तान की मदद मदद उस काम में उनको हासिल होगी। तो ये इस पस मंजर में, इस तनाजुर में अगर आप लेकिन गौरी साहब, इसमें अगर आप ये देखें जो सूरत हाल चल रही है, ये बॉर्डर स्कर्मिशेस तो चले होती रहती थी, लेकिन अब तो ये फुल फ्लेज्ड अटैक नहीं है जिस तरह काबुल पे अटैक किया गया है। और कुछ इतला तो पहले ये आ रही थी कि जो मुल्ला हैबतुल्लाह साहब हैं उनकी वफात हो गई है उसमें, लेकिन बाद में मैंने चेक किया, ग्रोक वगैरह से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी डेथ नहीं हुई है। बहरहाल अभी तक चूंकि रिपोर्ट्स ऐसी हैं, स्केची रिपोर्ट्स हैं, कुछ भी तयक्कुन से नहीं कहा जा सकता है। तो ये आप समझती हैं कि ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है सिचुएशन? बिल्कुल सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है खजाना साहब, और मैं तो इसको इस जाविया निगाह से देख रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का वो एक अरमान है, उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो ईरान में जो क़यादत है, जो मजहबी क़यादत है, उसको बदल दे और उसकी जगह पर वो एक अपनी कठपुतली हुकूमत ले आए जो उनके ताबे फरमान हो। इसी तरह से मुझे ये लगता है कि हमारी अस्करी क़यादत ये चाह रही है कि किसी तरह से तालिबान की क़यादत में तब्दीली लाई जाए। और ये आपको याद होगा, बल्कि पूरी कौम को, पूरी दुनिया को मालूम है कि मौजूदा तालिबान को परवान चढ़ाने वाले, इनको तख्लीक करने वाले, इनकी परवरिश करने वाले हमारे यही अस्करी ताले आज़मा थे। तालिबान के वो जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के दीनी मदरसों में जो तालिब इल्म पढ़ते थे, उन्हीं को तहरीक दिला के तालिबान को वजूद में लाया गया था। तो अब तो ये है कि ये सूरत हाल अजीब व गरीब है, बल्कि मज़ा का खेज है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो इनकलाब जो हमने लाने की कोशिश की थी 30-35 बरस 40 बरस पहले अफगानिस्तान में, वो इनकलाब अब अपने बच्चों को खुद ही खाना चाहता है। लेकिन इसमें साथ ये भी देखें ना कि इसके जो ग्लोबल कॉनोटेशंस हैं, अब देखें जो एक ग्रेट गेम हुआ करती थी किसी जमाने में, क्या ये आप समझते हैं कि ये भी एक अनदर टाइप ऑफ ग्रेट गेम शुरू हो चुकी हुई है हमारे रीजन में? यकीनन ये ग्रेट गेम का ही तसल्सल है उस तारीखी ताले आजमाई का जो 19वीं सदी में शुरू हुआ था और उसके बाद 20वीं सदी में भी जारी रहा। और आज हम अपनी सरपरस्ती में उसी तहरीक को, उसी खेल को परवान चढ़ाना चाहते हैं, बल्कि उसको उसके मंतकी अंजाम तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये हमारे अस्करी ताले आज़माओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि इसके असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब हो सकते हैं। देखिए वो तो होंगे, लेकिन गौरी साहब इसमें मुझे एक चीज क्लैरिफाई जरा कर दें कि जब भी कोई इस तरह का ऑपरेशन होता है तो ऑब्वियसली उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब इस तरह का जो ऑपरेशन है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? अगर रिजीम चेंज करना ऑब्जेक्टिव है तो वो तो बूट्स ऑन ग्राउंड के बगैर हो नहीं सकती है। अगर उनकी ऊपर वाली टॉप की आदत अगर चली भी जाती है, रिमूव भी हो जाती है, तो दूसरे लोग आ जाएंगे, तो रिजीम तो वहीं पे खड़ी रहेगी। तो फिर मसला ये है कि फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? देखिए वो जो कहा जाता है ना कि ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर। तो दोनों तरफ से जो दावे हो रहे हैं, इनका मकसद वो तालिबान का मकसद तो बिल्कुल वाज़ेह है
وہ تو اپنی بقا چاہتے ہیں, وہ تو اپنے رجیم کی سالمیت چاہتے ہیں, اس کا تسلسل چاہتے ہیں. یہ تو پاکستان کے جو آبجیکٹیوز ہیں, ان کے جو مقاصد ہیں, جو ہم نے یہ عسکری کارروائی شروع کی ہے, تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ پاکستان کی عسکری قیادت آخر اس چھیڑ چھاڑ سے, اس طالع آزمائی سے کیا چاہتی ہے, کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیا واقعی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی روش پہ چلتے ہوئے کابل میں, افغانستان میں ایک اور نئی قیادت پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ طالبان کو قیادت سے محروم کرنے کے لیے تو ہمیں باقاعدہ فوجی کارروائی کرنی پڑے گی, بوٹس آن گراؤنڈ کرنے پڑیں گے, اس لیے کہ فضائی بمباری سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. بہت ہو سکتا ہے کابل کا, جو اور کابل جس طرح سے پاکستان پر دار و مدار انحصار کرتا رہا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے, اس کو جانتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ چھیڑ چھاڑ کی اور فوجی کارروائی کی قیمت افغانستان کو کہیں زیادہ چکانی پڑے گی بنسبت پاکستان کے. لیکن اس میں ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈپلومیٹک جو فرنٹ ہے اس پہ بھی لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ٹرکی کو کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ قطر کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کچھ ڈپلومیٹک لیول پہ آپ میڈیٹ کرنے کی کوشش کریں. میں دیکھ رہا تھا زالمی خلیلزاد صاحب کا ایک یہ ٹویٹ آیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ the Taliban have announced that their retaliation operations against recent Pakistan air attacks in Afghanistan have started. This is a terrible dynamic that must stop. Innocent Afghans and Pakistanis are getting injured or killed. A better option is a diplomatic agreement between the two countries that neither would allow its territory to be used by individuals and groups to threaten the security of the other. The implementation of the agreement should be monitored by a trusted third party, for example, Turkey. This approach is a much wiser course than continuing with attacks and counter attacks. یہ جو ہے صورتحال, اس میں جو پاکستان کا موقف ہے وہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہم کہہ کہ ان کو تھک گئے ہیں کہ بھئی اپنے بارڈر کو کنٹرول کریں. ہمارے ہاں یہ ٹی ٹی پی کے لوگ آ کے اٹیکس کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں, وہ بھی اس بارے میں تو کچھ نہیں کرتے نا. یہ بھی تو مسئلہ ہے نا جی. یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے, اور آپ اس ٹائم لائن کو پہ ذرا غور کیجئے کسانہ صاحب, کہ پرسوں ہمارے جو ازلی دشمن ہے بھارت, ہمارا پڑوسی, وزیر اعظم صاحب مودی صاحب وہ اسرائیل کی پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے. اور کنیسٹ میں اپنے خطاب میں انہوں نے واضح طور پر پاکستان کا نام لیے بغیر یہ کہا کہ بھارت کے اڑوس پڑوس میں جو دہشت گردی کا مرکز ہے اس کے خلاف وہ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنا چاہ رہے ہیں. اور گٹھ جوڑ کرنا چاہ رہے ہیں کیا, گٹھ جوڑ ہے ان کا تو آلریڈی ہے نا. اسرائیل اور بھارت کا تو گٹھ جوڑ بہت پرانا ہے, اور اس میں جب سے مودی سرکار آئی ہے اس میں توانائی آ گئی ہے. اس لیے کہ وہ مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال میں نے ایک وہ ویڈیو کلپ دیکھا تھا جس میں بھارت کے جو افواج کے سربراہ تھے وہ ایک نقشہ دکھا رہے تھے کہ ایک طرف ہندوستان ہے اور ایک طرف اسرائیل ہے, اور بیچ میں وہ ممالک ہیں جو ان دونوں ممالک کے دشمن ہیں. تو انہوں نے تو باقاعدہ گریٹر اسرائیل کا جو تصور ہے, جو نعرہ مستانہ ہے اسرائیل کا اور اسرائیل کے زائنسٹ قیادت کا, اس کے ایک طرح سے بھرپور تائید کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو ممالک ہیں یہ بھارت کے بھی دشمن ہیں اور اسرائیل کے بھی دشمن ہیں. بلکہ یہاں تک کہہ دیا غوری صاحب کہ جو اسرائیل ہے وہ انہوں نے تو باپ کہہ دیا اسرائیل کو, فادر لینڈ کہہ دیا اس کو. جی, اس کو انہوں نے تاریخ کے قلابی ملاتے ہوئے کہا کہ تاریخ کی ڈوریاں ہلاتے ہوئے کہا کہ 2000 سال پرانا ہمارے تو رشتہ ہے, اور اسرائیل فادر لینڈ ہے اور مدر لینڈ بھارت ہے. تو اس سے کیا پیدا ہوتا ہے, جو نسل پیدا ہو رہی ہے وہ
وہ عجیب ہی اس قسم کا کی ہے. اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ وہ کیا ہوگی. کتنی تشدد. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو ہماری اس وقت جو جنگ چل رہی ہے اس میں کافی زیادہ نقصان ہوگا. اور جو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے نمک حرام. یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت کہ نمک حرام, اور یہ ہم افغانیوں کو کہہ رہے ہیں. لیکن بہرحال صورتحال جو جس طرح کی بھی ہوگی اس کے اوپر ہم تجزیہ کرتے رہیں گے. لیکن اب ذرا بڑھتے ہیں آگے عمران خان کی طرف. غوری صاحب, عمران خان کی سچویشن جو ہے وہ بھی بڑی ڈائسی سی ہو چکی بھی ہے. وہاں پہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے انتشار کا شکار ہے, لیڈرشپ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے پریکٹیکلی. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی جو ان کی آنکھ ہے اس کے لیے ٹائم از آف ویری ویری سیریس ایسنس. اگر وہ وہاں پہ تھوڑا سا بھی لیٹ ہوتا ہے تو ان کی آنکھ جو ہے خدا نخواستہ ضائع ہو سکتی ہے. اور اب پتہ چل رہا ہے, ان کی بہن کہہ رہی تھی کہ دوسری آنکھ کو بھی اس سے خطرہ ہو سکتا ہے. جی ظاہر ہے, یقیناً وہ ایک آنکھ جب متاثر ہوتی ہے کسانہ صاحب تو یہ تو عام سی بات ہے کہ دوسری آنکھ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی. لیکن صورتحال بہت ہی تشویشناک یوں ہے کہ تحریک انصاف کی صفوں میں آپس میں دال بٹ رہی ہے, جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے, وہ جو کہاوت ہے. تو واقعی ہم اپنی آنکھوں سے تحریک انصاف میں وہی ہوتا دیکھ رہے ہیں. اور ایک طرف تو پارٹی کی قیادت میں انتشار ہے, دوسری طرف وہ حکومت کے جو ٹروجن ہارسز اس میں داخل کر دیے گئے ہیں, وہ اب ایک اور تنازع کھڑا کر رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان جو ہمشیرہ ہیں عمران خان کی, اور دیکھیے ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جو انگریزی کی کہاوت ہے کہ بلڈ از تھکر دین واٹر, تو جتنی ہمدردی جو عمران خان کی صورتحال سے, عمران خان کی صحت سے, عمران خان کی بینائی کے متعلق ان کی بہنوں کو ہو سکتی ہے, وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتی. تو یہ الزام تمام تر جو توجہ عمران خان کی بینائی کو نہیں ملی, ان کی آنکھوں کے مرض کو نہیں ملی, اس کا تمام تر ملبہ اب علیمہ خان پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور وہ جو ہمارے انتہائی کٹ پتلی قسم کے وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب, جن کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ بھی برباد ہو گئی, وہ تباہ ہو کے رہ گئی ہے, ان کا یہ دعویٰ ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی آنکھ کی صحت کے متعلق جو تعطل پیدا ہوا, وہ جو تاخیر ہوئی, اس کی ذمہ داری علیمہ خان پر عائد ہوتی ہے. تو یہ تو تمام تر ملبہ عمران خان کے خاندان پر اور ان کی بہنوں پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو انتہائی مذموم, انتہائی قابل اعتراض حقیقت. اور یہ جو اس میں جو انہوں نے ان کی بہنوں نے بتایا کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ باہر نہیں نکل رہی ہے. انہوں نے نام اس دفعہ لے لیے ہیں, انہوں نے وکلا کے نام لیے ہیں, سینئر وکلا کے, کہ وہ کہاں غائب ہیں. انہوں نے ٹکٹس لے لیے, ساری سیٹیں وغیرہ لے رہی, لیکن جب بات آئی ہے ان کے کیس لڑنے کی تو کوئی باہر ہی نہیں نکلتا. یہ تو کسانہ صاحب, وہ ہمارے تحریک انصاف کی قیادت نے اس قوم کی ترجمانی کی ہے جو اپنی احسان نافراموشی کے لیے دنیا بھر میں جانی چاہتی ہے. ہم نے اپنے کس محسن کو کا پاس رکھا ہے, اس کی توثیق کی ہے, اس کی احترام کیا ہے, اس کی تصدیق کی ہے. ہم نے تو بانی پاکستان کا جو حشر کیا, آپ کو دنیا کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح سے ان کو ایئرپورٹ سے, ماری پور ایئرپورٹ سے لانے کے لیے وہ ایک کٹارا بھیجی گئی تھی, اور جو راستہ ہی میں خراب ہو گئی. اس کے بعد ہم نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا کیا حشر کیا, اس کے بعد ہم نے بھٹو کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو یہ, اور سب سے بڑی جو محسن کشی ہے وہ تو اس قوم نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ کی, کہ ان کو دنیا کے سامنے ایک پریہ بنا کے رکھ دیا, ان کو دنیا کے سامنے ایک جنگی مجرم کے طور پر پیش کیا, جس نے ارتکاب جرم کیا تھا, جس پر ہم نے
ہماری عسکری قیادت نے یہ الزام لگایا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایٹمی راز دوسرے ملکوں کو فروخت کرتے رہے. ٹھیک ہے، تو یہ قوم تو اپنی احسان ناشناسی کے لیے، اپنی احسان فراموشی کے لیے دنیا بھر میں جانی جاتی ہے. تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہے کہ تحریک انصاف اپنے قائد کے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہے جو سلوک ماضی میں قائدین کے ساتھ ہوتا آیا ہے. تو اس میں غوری صاحب جو ان کی بہنیں جو کہہ رہی ہیں، اب وہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو کہتی ہیں کہ ہم آل آؤٹ جائیں گے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ پارٹی کا کیا موقف ہے یا نہیں ہے. اور آبویسلی ان کی فیملی ہے، فیملی کا فرسٹ رائٹ ہوتا ہے کسی بھی سچویشن کے حوالے سے، تو نہ تو ان کو کسی کانفرنس میں لیا جاتا ہے. اس کے پیچھے کیا لگتا کیا ہے آپ کو، کیوں نہیں ان کو ملوایا جا رہا؟ دیکھیں نا، بشرا بی بی صاحبہ کی تو ملاقات ان کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ جیل میں، لیکن بہنوں کی ملاقات نہیں ہونے دیتے، یہ کیا وجہ ہے؟ جی، یہ وہاں بھی کارروائی ڈالی گئی ہے کہ عمران خان کی بہنوں اور عمران خان کی شریک حیات کے خاندانوں کے درمیان رخنہ ڈالنے کی کوشش ہے. اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان خدا نخواستہ اس صورتحال میں پہنچ جائے جہاں اس کی بینائی بالکل ختم ہو جائے اور وہ کسی کام کا نہیں رہے، اس لیے کہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں ایسی قیادت ابھرے جس میں غیرت و حمیت کا خمیر ہو. یہ تو ہمارے عسکری طالع آزماؤں کی تاریخ تو آپ جانتے ہیں کہ آج سے نہیں 70 برس سے یہ ہے کہ یہ اپنے مفادات کے فروغ کے لیے قوم کے مفادات کو قربان کرتے رہے ہیں. اور اس پر درہ تماشا یہ کہ یہ ہمیشہ سامراج کے مفادات کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے مفادات کو قربان کرتے رہے ہیں. اور یہ جو تنازع، یہ جو جھگڑا اس صورتحال کو پہنچا ہے افغانستان جیسے ملک کے ساتھ، وہ اس کے پس منظر میں جائیں تو آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بھی سامراج کے ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے اور سامراج کے اور استعمار کے ایجنڈے کو، مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے سب کارروائی ہو رہی ہے. اس میں تو غوری صاحب اب تو جو بہنیں ہیں، بلکہ علیمہ خان صاحبہ کو میں سن رہا تھا، وہ تو اب یہ اوپنلی اب کہنا شروع ہو گئی ہیں کہ کیا چھپایا جا رہا ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سلو پوائزننگ جو ہے وہ کی گئی ہو اور اس کے جو امپیکٹ ہے وہ آ رہا ہو ان کی آئیز کے اوپر، اور اس کی ریکرنگ جو ایک آگے سچویشن بنے گی تو یہ تو بڑی بھیانک قسم کی صورتحال نہیں بن جائے گی؟ بھیانک صورتحال یقیناً بن جائے گی، لیکن عسکری قیادت یہ سمجھتی ہے کہ جب تک اس کے سر پر صدر ٹرمپ کا دست شفقت ہے، وہ دنیا میں اور کوئی کسی اور کو گردانتے نہیں. وہ ان کے سر پر امریکہ کا سایہ اگر برقرار رہے تو وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اور عمران خان کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ تو عاصم منیر کا جو ٹولہ ہے، جو جی ایچ کیو پر قابض ہے، جو پوری فوج پر قابض ہے، جو پورے ملک پر قابض ہے، وہ تو عمران خان کے ساتھ اپنی ذاتی دشمنی نکال رہے ہیں. ایک طرف بہنیں ہیں، دوسری طرف جو سب سے زیادہ رائٹ بنتا ہے وہ ان کے بچوں کا بنتا ہے، اور ان کے بچوں سے بھی ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی ہے، ان کو ویزا تک نہیں دیا جا رہا ہے. اس میں کیا چیز مانے ہو سکتی ہے جی؟ اس میں یہی ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی جو صورتحال ہے، جو اصل حقیقت ہے. آپ کیا معلوم کہ عمران خان کو قید تنہائی میں جو رکھا جا رہا ہے وہ کس لیے رکھا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان اس قابل رہے، اس حیثیت میں رہے کہ وہ پاکستان کی قوم کی قیادت جیل کی سلاخوں کے بعد رہا ہونے کے بعد سے کر سکے. دیکھیے جو تمام تر لب لباب اس پوری بحث کا، اس پوری تحریک کا، اس پوری کارروائی کا یہی منطقی استدلال ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان فزیکلی اس حیثیت میں ہو
کہ وہ پاکستانی قوم کی قیادت کا بار پھر سے اپنے کاندھوں پر اٹھا سکے۔ اچھا، انٹرنیشنل لیول پہ گوہر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو کے پارلیمنٹ میں دوسرے دن آج بھی عمران خان کے بارے میں گفتگو ہوئی اور لوگوں نے مطالبہ کیا یو کے گورنمنٹ سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس میں کچھ کوئی پروگریس ہو سکتی ہے؟ یو کے گورنمنٹ، مجھے تو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ پریشر ڈالے گی، ہاں البتہ پارلیمنٹ میں کوئی گفتگو وغیرہ ہو جائے تو ہو جائے۔ ڈو یو ریئلی تھنک کہ اس میں کوئی امپیکٹ ڈل رہا ہے اس کا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا بالکل کہ اس سے کوئی اثر ہوگا۔ دیکھیے یہ لفاظی کے گھوڑے تو عام طور پر وہ ممالک دوڑاتے رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیے یوکرین کی صورتحال کا اگر آپ جائزہ لیں تو یورپین یونین نے کیا کچھ نہیں کیا، کس طرح کے بیانات نہیں دیے، لیکن آج تک کوئی اس سے فرق پڑا؟ کیا وہ صدر پیوتن کو یا روس کی قیادت کو اس بات پہ قائل کر سکے کہ یوکرین کی جنگ ختم ہو جائے، یا وہ صدر زیلنسکی کو جو یوکرین کے صدر ہیں ان کو اس بات پر قائل کر سکے کہ وہ یورپین مفادات کو فروغ دینے کے بجائے اپنے ملک کے مفاد کا سوچے؟ تو یہ تو لفظی گھوڑے تو بہت دوڑائے جاتے ہیں ثنا صاحب، لیکن ان کا اثر کتنا ہوتا ہے، ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کے متعلق کچھ کہنا بیکار۔ اچھا، ایران اور یو ایس وار جو پاسبل ہو سکتی ہے، آپ نے اس کا ذرا تھوڑا سا مجھے بتانا ہے، اس سے ساتھ ساتھ اس کو بھی ذرا لنک کریں کہ یہ جو ظاہر ہے کہ یہ فرمائشی جنگ ہوگی اگر خدا نخواستہ ہوتی بھی ہے، اور اس میں اسرائیل کا بہت بڑا رول ہے، جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ انڈین پرائم منسٹر وہاں پہ گئے ہوئے تھے، اور اسرائیل جو ہے وہ ایک ہیگمن الائنس کی بھی باتیں کر رہا ہے۔ یہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے؟ کیا اوائڈ کی جا سکتی ہے جنگ؟ رانا صاحب دیکھیے، ابھی جنیوا میں آج ہی جو مذاکرات جو عمان کی حکومت کی ثالثی سے مصالحت سے ہو رہے تھے امریکہ اور ایران کے مابین، ان کے متعلق ایران کے وزیر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ اس میں امید افزا پیش رفت ہوئی ہے، یعنی مثبت کارروائی ہوئی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگلا دور ان مذاکرات کا ویانا میں ہوگا، اس لیے کہ ویانا وہ شہر ہے جہاں پر انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن کا صدر مقام ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ نیوکلیئر ایشو پر، اور ایران بار بار یہ کہہ چکا ہے، ایران نے دنیا کو کسی ابہام میں نہیں چھوڑا کہ ان کا ایٹمی پروگرام صرف اور صرف امن اور سلامتی کے لیے ہے، اور وہ ایٹم بم نہیں بنانا چاہتے، جبکہ ٹرمپ نے جو ان کا انداز ہے، جو ان کا بلینگ انداز ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس کو ناممکن بنا دیں گے کہ ایران کے پاس ایٹمی جوہری طاقت ہو، جبکہ ایران کی قیادت اوپر سے نیچے تک یہ بار بار کہتی رہی ہے کہ ان کے ایٹمی پروگرام کا مقصد ایٹم بم بنانا نہیں ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح ہے۔ اس پہ انشاءاللہ آپ کا تجزیہ جاری رہے گا۔ بہت بہت شکریہ گوہر صاحب، آپ سے جلدی ملاقات ہوگی۔ تھینک یو، سی یو سون۔ السلام علیکم۔ خدا حافظ۔